لیمو گوٹ قبرستان گلشن اقبال کے خدمت گار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے۔ اس قبرستان کے حوالے سے کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا اس قبرستان میں جنات ہیں اور کوئی کہتا اس قبرستان میں پریاں رہتی ہیں اور کوئی یہاں چڑیلوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان تمام باتوں میں سے کچھ تو سچی ہیں کیونکہ تمام باتوں کو جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ انور اسلام کے ساتھ پیش آیا۔ ایک روز دن بھر بارش جاری رہی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے انور اسلام کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ انور اسلام نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تدفین ہو چکی تھی۔ لواحقین کے جانے کے بعد انور اسلام نے اپنا سامان سمیٹا اور قبرستان سے چلتا بنا۔ انور اسلام کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے کچھ روشنی دکھائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو وہاں کچھ عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ وہ چڑیلیں بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ وہ 1 سے 2، 2 سے 4 اور اس طرح تعداد میں بڑھتی گئی۔ ان میں سے ایک چڑیل نے بولا، اے لڑکے، تم تعویذ کی وجہ سے بچ چکے ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو ہم تمہارا خون پی جاتی۔ انور نے دوڑ لگائی مگر کسی شیطانی طاقت نے اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ انور کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ آخر تھک ہار کر اور اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ انور اسلام نے یہ واقعہ تمام لوگوں کو بتایا اور کچھ بزرگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر بہت حیران ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ انور کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ دسمبر کی شام کو اس کو قبر کھدائی کا کام سونپا گیا۔ انور میت کے لانے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر سب نے نماز جنازہ پڑھایا اور تدفین کر دی۔ انور نے لواحقین کے جانے کا انتظار کیا اور پھر سامان سمیٹ کر وہ نکل ہی رہا تھا کہ اسے دور قبرستان میں روشنی پھر سے دکھائی دی، مگر اس بار چڑیلوں کی جگہ بہت سارے افراد موجود تھے۔ انور حیران ہو گیا کہ لوگ تو جا چکے ہیں، پھر اس قبرستان کے اس کونے اتنے لوگ کہاں سے آئے، کیا ہوا؟ انور اس تجسس کے مارے اس کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی انور ان کے نزدیک پہنچا، انور نے دیکھا وہاں درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلائے بیٹھی ہیں۔ وہ سب نامانوس زبان میں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ انور نے کڑک دار لہجے میں ان لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ مگر انور کی آواز سن کر بھی ان لڑکیوں نے اس کی بات کو انسنی کر دیا۔ اچانک ان لڑکیوں نے اپنا روپ بدل دیا۔ وہ ایک دم سے چڑیلوں کی شکل میں آ گئی۔ یہ سب دیکھ کے انور بہت ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اور لرزنے لگا۔ چڑیلیں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ان میں سے ایک بولی، ارے دیکھو، یہ ہماری طرف آ ہی گیا ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کی ساتھی دوسری چڑیلیں بھی سب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انور اسلام نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ان کی بھیانک شکل اور ان کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھی۔ انور اسلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں کو کسی نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ سب چڑیلوں نے بہت واویلا مچایا۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور لگاتار اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مخلوق جیسے ہی انور اسلام کی طرف بڑھی، انور اسلام خوف کے مارے چکرانے لگا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں انور اسلام نے دیکھا تو اس کے سامنے عجیب و غریب مخلوق ٹھہر رہی تھی، مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آسمان سے بجلی چمکنے لگی۔ آسمانی بجلی جیسے ہی چڑیلوں پر پڑی انہیں آگ لگ گئی۔ وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ پورا قبرستان آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ایک خوفناک منظر تھا۔ ہر طرف چڑیلوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد انور اسلام کی آنکھ کھلی۔ وہ جڑ سے اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام قبرستان آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے، مگر وہاں پہ کوئی بھی بھیانک چیز نہیں تھی۔ ساری مخلوق آگ میں جل رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی۔ انور اسلام نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، مگر اس نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر
وہاں سے نکلنے کا سوچا اور جلدی سے آگ کی اس گھیر سے نکل کر بھاگ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد انور اسلام نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تو تعویذ ہے۔ تب اسے یاد آیا کہ یہ تعویذ تو اس نے چڑیلیں دیکھنے کے بعد فوراً ہی نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ قدرت کی مرضی اور تعویذ کے وسیلے سے انور اسلام کی جان بچ گئی۔ وہ شہر میں پہنچ چکا تھا۔ انور اسلام کا خوف کے ساتھ رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لوگوں میں پہنچ گیا۔ انور اسلام جیت چکا تھا۔ اب وہ بے خوف تھا کیونکہ وہ چڑیلیں راکھ ہو چکی تھی۔ اب وہ دن کے وقت میں اس قبرستان میں جاتا تھا اور اپنا کام نمٹاتا تھا۔ رات کے وقت جانے کی جرات پھر کبھی نہیں کی۔